آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 پڑھنے لگے ہیں۔ یہ چوتھے پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے اور آج الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس میں حرمت والے رشتوں کا بیان ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا حرمت والا رشتہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں بڑی تفصیل سے حرمت والے رشتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، مردوں پر جن سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، وہ کون سے رشتے ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، علی اوپر، کم تم یعنی تم پر، امہاتکم مائیں تمہاری، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی، وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، واماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، وخالاتکم اور خالائیں تمہاری، وبنات الاخی اور بیٹیاں بائی کی، اور بیٹیاں بائی کی یعنی بتیجیاں، وبنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بانجیاں، وامہاتکم اور مائیں تمہاری، امہات مائیں، کم تمہاری، اللاتی وہ جو، ارضعنکم ارضعنا انہوں نے دودھ پلایا، کم تمہیں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم واخوات اور بہنیں کم تمہاری، من رضاعت سے اور تمہاری رضائی بہنیں، وامہات اور مائیں نساؤکم تمہاری عورتوں کی، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، وربائبکم اور پرورش پانے والی، کم تم سے اور تم سے پرورش پانے والی، اللہ کی وہ جو فی حجورکم تمہاری گود میں ہو اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، نساء عورتیں، کم تمہاری، من سے تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں سے جو تمہاری عورتوں سے ہو، تمہاری گود میں پرورش پانے والی بچیاں، اللاتی وہ عورتیں، وہ جو دخلتم تم نے صحبت کی، بہن ان سے جن سے تم نے صحبت کی، فَإِن پس اگر لم نہ تکونو تم ہو، دخلتم تم نے صحبت کی ہو، قربت کی ہو، بہن ان سے پھر اگر تم نے ان سے قربت نہ کی ہو، فلا پس نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین وہ جو، من سے، اصلابکم صلب کی جمع اصلاب جو تمہارے پشتوں سے ہو، یعنی جو تمہارے پشتوں سے تمہارے بیٹے ہوں ان کی بیویاں، وَأَنْ اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کر لو، جمع کر لو۔ ان سب رشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا ان سب عورتوں سے، یہ سب عورتیں تم پر حرام کر دی گئی، یہ سب عورتیں تم پر حرام کر دی گئی، الا مگر ما قد جو تحقیق سلفا گزر چکا، مگر جو گزر چکا یعنی جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا وہ معاف ہے، انا بے شک اللہ
काना वो है, गफूरन बड़ा बख्शने वाला, रहीमन बहुत मेहरबान, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने 3 तरह की औरतों से, यानी 3 किस्में बन जाती हैं औरतों से जिनसे निकाह करना मर्दों पर हराम करार दिया है। 3 किस्मों की। पहले नस्बी किस्म, जिनसे नस्बन इंसान का ताल्लुक कायम होता है, वो रिश्ते हैं जिनसे निकाह करना हराम है। दूसरे रिश्ते हैं सबबी, सबब से जिनसे निकाह करना हराम होता है, वो रिश्ते हैं। और तीसरे नंबर पर रिश्तों की वजह से, यानी उनके साथ रिश्ता कायम हुआ, उनकी वजह से जिन औरतों से निकाह करना हराम होता है, उसे बोलते हैं मुसाहरत। तीसरी किस्म को बोलते हैं जो मुसाहरत से रिश्ते हराम होते हैं। मुसाहरत, हाँ से मुसाहरत की बिना पर जिनसे निकाह करना हराम होता है, उन रिश्तों को बयान किया है। तो पहले जो नस्बी रिश्ते हैं, सूरत निसा आयत नंबर 23 में, इसमें जो नस्बी रिश्ते बयान हुए जिनसे निकाह करना हराम है, उनमें पहले फरमाया तुम्हारी माएँ तुम पर हराम है। अब माओ में ये बात याद रखें कि माओ में उसूल में जितनी आ जाती हैं, उसूल से मुराद जो ऊपर हमारी माँ से बनते हैं या हमारे वालिद की तरफ से बनते हैं या माँ की तरफ से, जो ऊपर के रिश्ते जितनी भी बनते हैं वो सारी माओ में दाखिल है। एक तो हकीकी माँ होगी ना, हकीकी माँ, एक हकीकी माँ, एक उनसे ऊपर जो इनसे ऊपर जो रिश्ते बनते हैं, मसलन माँ की माँ, फिर आगे उनकी माँ, इसी तरह वालिद की माँ और आगे उनकी माँ, यानी नानियां पर नानियां, दादियां पर दादियां, वो भी सारी उम्माहात में दाखिल है। हकीकी माएँ भी दाखिल है और इनसे ऊपर जितनी माएँ बनती हैं जद्दात में, दादियां, नानियां, परदादियां, वो भी सारी इसमें दाखिल है। तो एक ये फरमाया ये तुम पर हराम है। दूसरा फरमाया व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां। पहले उसूल में जितनी माएँ आती हैं वो सारी हराम है, फिर आगे फुरू में जितनी बेटियां बनती हैं वो भी सारी हराम है। यानी बेटियों की आगे औलाद, बेटियों की औलाद, पोतियां हो गई, नवासियां हो गई, बेटों बेटियां, जो बेटों बेटियों में शामिल होते हैं वो सारी उनकी औलाद भी, पोतियां पर पोतियां, नवासियां पर नवासियां, वो सारी इसमें शामिल है, वो भी फरमाया तुम पर हराम है। यानी उसूल में भी जो जद्दात बन गई और फुरू में भी जो बेटियां बन गई। फुरू कहते हैं जो शाह निकलती है और असल कहते हैं तो जड़ होती है, ऊपर तक जाती है। तो ये फरमाया कि ये सारी तुम पर हराम है। और फिर आगे फरमाया व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, इसमें हकीकी बहनें भी हैं और जो बाप की तरफ से बनते हैं वो भी, और जो माँ की तरफ से बहनें बनती हैं, सगी सुतेली, सारी इसमें शामिल है और सारी इसमें शामिल है, वो फरमाया तुम पर हराम है। इसके बाद फरमाया व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां, इसमें भी वो सारी शामिल है, फूफियों में भी सारी शामिल है, वो भी सुतेली हो, सगी हो, सारी इसमें शामिल है। वह हालातुकुम, और तुम्हारी हालाएं, माँ की तरफ से जो माँ की बहनें होती हैं तो वो सगियों सुतेलियों, वो भी सारी हराम है। इसके बाद फरमाया व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी बाई की बेटियां यानी भतीजियां, वो भी सारी इसमें आ गई, वो भी सगियों सुतेलियों, वो भी सारी हराम।
وبناتُ الأختی، اور تمہارے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بانجیاں. اب بہن کی وہ سگی ہو ستیلیوں وہ بھی ساری حرام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نسباً جو رشتے حرام بنتے ہیں مردوں پر ان کو بیان کر دیا. سات نسبی رشتوں کو بیان کر دیا کہ یہ تم پر حرام ہے. اس کے بعد اسی سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ان رشتوں کو بیان کیا ہے جو سبباً حرام ہے، جو سبباً حرام ہے. اور ان میں جو ذکر کیا وہ ذکر کیا جو رضاعت سے حرام ہوتے ہیں. رضاعت سے جو حرام ہوتے ہیں یعنی کسی خاتون نے کسی کو دودھ پلا دیا کسی بچے کو، تو دودھ پلانے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کر دیا. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، مسئلہ رضاعت. اس کو بھی آپ غور سے سنیں تاکہ آپ سمجھ جائیں. اور فرمایا آگے ان کو ذکر کیا کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام ہے. یعنی رضائی مائیں، قرآن انہیں کہتے ہیں رضائی مائیں، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام ہے. اور پھر آگے فرمایا دوسرا رضاعت کا رشتہ بیان کیا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ شریک تمہاری بہنیں جو دودھ پینے میں تمہارے ساتھ شریک ہے وہ تمہاری بہنیں، فرمایا وہ بھی تم پر حرام ہے. جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ مائیں، اور جو تمہارے ساتھ دودھ پینے میں شریک ہے، رضاعت میں شریک ہے، جو تمہاری رضائی بہنیں بن گئی، دودھ شریک بہنیں، وہ بھی فرمایا تم پر حرام ہے. اب اس پر میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ مسائل سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے، اصولی طور پر یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ پہلی بات کہ کسی بھی عورت نے کسی بھی بچے کو، اور یہ بات یاد رکھے جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے، 2 سال یا 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. یہ قرآن جی سے ثابت ہے، دونوں مدتیں 2 سال یا 2.5 سال یہ مدت دودھ پلانے کی ہے. کسی عورت نے بھی اگر ان 2 سالوں میں یا 2.5 سال کے اندر کسی بچے کو دودھ پلا دیا وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا. یہ بات آپ یاد رکھیں. بعض عورتوں کے اندر یہ ہم نے پڑھا ہے مسائل، عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح یعنی کسی بھی بچے کو پکڑ کر اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو اسے بہلانے کے لیے اس کو اپنی سینے سے لگا لے، چھاتی سے لگا لے، دودھ پلانا شروع کر دیں. اگر کسی بچے نے تھوڑا یا زیادہ دودھ پی لیا اس خاتون کا، وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. اور تھوڑی مقدار کتنی ہے؟ یعنی 1-2 گھونٹ بھی اس نے پی لیا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا، وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کی رضائی ماں بن جائے گی. یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. یہ آگے سے شرعی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور میں آگے آپ کو ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں. وہ آگے شرعی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ رضائی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، تو اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے اور وہ خاتون اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہاں آپ کو احادیث مبارکہ کوٹ کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، یہ بھی جس کو قرآن نے بیان کر دیا. قرآن نے کہہ دیا کہ وہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں، اور جو اس میں شریک ہو جاتی ہیں بہنیں وہ تمہاری دودھ شریک بہنیں بن جاتی ہیں. اس کو ہم معمولی نہ سمجھے کوئی بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے حرام کیا ہے، یعنی جو رشتے ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، فرمایا ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کر دیا ہے. ان کو رضاعت میں آپ کو لکھ کے بتا دوں، رضاعت اس طرح لکھتے ہیں. رضاعت آپ میں سے کسی کا بھی مسئلہ کوئی ہوگا وہ مجھ سے لیکچر کے بعد پوچھ سکتے ہیں. تو فرمایا رضاعت
ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کیا ہے. جس طرح ولادت کی وجہ سے اللہ نے رشتوں کو حرام کیا ہے، نسب کی وجہ سے، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کیا ہے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1285. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1444. پھر ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ نسب سے حرام ہے، جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے. جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1149، اور سنن نسائی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3306. اس طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں. یہ چونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس طرح معاشرے میں مسئلے پیش آتے ہیں، اس لیے میں آپ کو احادیث مبارکہ اس پر لکھوا رہا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت میرے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا. آپ پر ناراضی کے، آپ کے چہرے مبارک پر کوئی ناراضی کے آثار ظاہر ہوئے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے، یعنی میرا دودھ شریک بھائی ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا، اپنے رضائی بھائیوں کے متعلق غور و فکر کیا کرو، یعنی ان کا خیال رکھا کرو، کیونکہ رضاعت، اور فرمایا یہ حساس مسئلہ ہے، اس میں غور و فکر کیا کرو کہ کس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. آگے فرمایا، کیونکہ رضاعت اس مدت میں ثابت ہوتی ہے جب صرف دودھ سے بھوک مٹے، جب صرف دودھ سے بھوک مٹے، یعنی جس زمانہ میں اس کی غذا صرف دودھ ہو، بچے کی اور کوئی خوراک نہ ہو اور کوئی غذا نہ ہو، وہ 2-2.5 سال کی مدت ہوتی ہے. تو فرمایا اس مدت میں رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1455، حدیث نمبر 1455. اب حضور کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح کسی بچے کی ولادت سے، نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح فرمایا رضاعت سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اور قرآن میں بھی 2 رشتوں کے بارے میں وضاحت سے آ گیا کہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہوتا ہے، اور جنہوں نے آگے دودھ پیا ہوتا ہے بہنیں، فرمایا وہ تمہاری دودھ شریک بہنیں ہو جاتی ہیں. تو اب یہ رشتے سن لیں. جس عورت کا بچے نے دودھ پیا ہوتا ہے وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور جو اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس رضائی ماں کی، وہ اس کی رضائی بہنیں بن جاتی ہیں، اور اس کے بھائی اس کے رضائی، اس کے بیٹے اس کے رضائی بھائی بن جاتے ہیں. اس عورت کے بیٹے اس کے رضائی بھائی بن جاتے ہیں، اور اس کا حامد رضائی والدہ کا حامد اس بیٹے کا رضائی باپ بن جاتا ہے، رضائی باپ بن جاتا ہے. اور اس خاتون کے آگے جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اس کے ماموں اور خالائیں بن جاتی ہیں، وہ اس کے ماموں اور خالائیں بن جاتی ہیں. اور جو اس عورت کے جو شوہر کے بہن بھائی ہوتے ہیں، شوہر کے بہن بھائی، وہ اس کے رضائی پھوپھیاں اور رضائی چچا بن جاتے ہیں، رضائی پھوپھیاں اور رضائی چچا، رضائی تایا بن جاتے ہیں. یعنی جس طرح نسب سے رشتے بن جاتے ہیں اور اس مرد کے لیے ان سے حرام، اس مرد سے یا عورت سے، یعنی اس نے کسی بیٹے کو دودھ پلا دیا یا بیٹی کو دودھ پلا دیا، جو جس طرح نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس بیٹے پر یا بیٹی پر اسی طرح باقی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. وہ باقی رشتے اسی طرح اس پر حرام ہو جاتے ہیں. یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. معاشرے میں خواتین کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے تو آپ دیکھیں، میں کلاس میں بار بار آپ کو کہتا رہا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑی اہم صورت ہے. سورۃ البقرہ بھی اور سورۃ النساء، اور آگے بھی کچھ بہت خانگی مسائل پر بڑے اہم مسائل ہیں. اس لیے آپ نے ان کو دھیان سے پڑھنا ہے، دھیان سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. جس میں آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں.
علیحدہ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں, کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ سارے پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح, اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں جو چاہے اس دودھ پلانے, یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دودھ پلانے میں اس نے جس بچی کو دودھ پلایا ہے, چاہے اس نے اس دودھ پلانے سے پہلے کسی کو دودھ پلایا ہو یا اس دودھ پلانے کے بعد کسی اور کو دودھ پلایا ہو, سب کے ساتھ اس کا یہی رشتہ بن جاتا ہے, سب کے ساتھ. لیکن وہ جو شرط شروع میں نے رکھ دی کہ دودھ پلانے کی مدت 2-2.5 سال ہے. بعض ہمارے ذہنوں میں شادی شدہ عورتوں کے ذہنوں میں یہ مسئلہ آتا ہے نا, جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, اس کی سینے میں دودھ اترتا ہے, قدرتی طور پر بچے کی غذا اترتی ہے. تو اس وقت وہ یعنی قربت کے دوران خاوند سے, تو اگر کسی کے منہ میں دودھ چلا جائے, یعنی بیوی کا, یہ میں ایک شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا, اگر کسی کے منہ میں چلا جائے تو اس سے رضا ثابت نہیں ہوتی, اس سے رضا ثابت نہیں ہوتی, اس سے رضا ثابت نہیں ہوتی. رضا کی مدت 2-2.5 سال ہے. 2-2.5 سال کے اندر اگر کسی نے دودھ پی لیا وہ رضا ثابت ہو جاتی ہے, اس سے وہ حرمت والے رشتے قائم ہو جاتے ہیں. یہ بھی اہم مسئلہ تھا, تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی مسئلے آپ کو بتا دوں. اور اس میں جو ستیلے رشتے بنتے ہیں, ستیلے رشتے قائم ہوتے ہیں ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, وہ بھی پھر اسی طرح وہ بھی رضائی ستیلے بھائی بہن بن جاتی ہیں, ان سے بھی اسی طرح حرمت قائم ہو جاتی ہے. تو دوسرا یہ سببی رشتہ ہے قرآن نے جس کو بیان کیا رضاعت سے. اس کے بعد تیسرا رشتہ بنتا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں جو محرمات حرمت والے رشتے بیان کیے, وہ تیسرا سببی رشتہ بنتا ہے رشتوں کی وجہ سے, رشتہ نکاح کی وجہ سے جو حرمت والے رشتے قائم ہوتے ہیں. رشتہ نکاح کی وجہ سے جو حرمت والے مزید رشتے بنتے ہیں, وہ تیسری قسم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء سے آیت نمبر 23 میں فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, بیویوں کی جو مائیں ہیں ساتھی, وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں, وہ بھی اس مرد پر حرام ہو جاتی ہیں. اور بیویوں کی مائیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. وہ بھی کیا ہوتی ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں یہ بھی اہم مسئلہ ہے, یہ جس کا عقد نکاح ہو گیا, جس کا کسی عورت سے عقد نکاح ہو گیا, چاہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت کی ہو یا نہ کی ہو, تب بھی وہ بیویوں کی مائیں اس پر حرام ہو جائیں گی. اس میں ایک یہ فرق ہے, یہ بھی ملحوظ رکھنا ہے, شریعت کا ایک مسئلہ ہے. اور پھر آگے فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ, جو نکاح کے سبب ایک اور رشتہ حرام ہوتا ہے, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے لیکن اور اس کے ساتھ کچھ اور بچیاں بھی آ گئی ہیں نکاح میں, اس عورت کے ساتھ آ گئی, یعنی اس کی بیٹیاں آ گئی ہیں, تو فرمایا اللہ تعالی نے اگر تو اس عورت سے صحبت کر لی, قربت ہو گئی, تو پھر وہ جو اس کی گود میں پرورش پانے والی بچیاں ہوگی جن کی یہ کفالت کرے گا, تو وہ بچیاں بھی اس پر حرام ہو جائیں گی, وہ بچیاں بھی اس پر حرام ہو جائیں گی, ان سے نکاح کرنا اس پر حرام ہو جائے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے ان کے ساتھ قربت نہیں کر سکا ان عورتوں سے, وہ فوت ہو گئی یا ان کی بد مزاجی بد خلقی کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے
इसने उन्हें तलाक दे दी, उन औरतों उस औरत को तलाक दे दी, बीवी को तलाक दे दी, कुर्बत से पहले बीवी को तलाक दे दी या वो औरत फोत हो गई, तो इस सूरत में जो उस औरत के साथ आई हुई लड़कियां होंगी फिर वो निकाह कर सकेगा, फिर वो निकाह कर सकेगा, फिर वो उसके लिए हलाल होंगी। इस तरह कुरान ने बयान कर दिया, फ़इल्लम तकूनु दहलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम, कि अगर तुमने उनसे कुर्बत नहीं की, सोबत नहीं की, तो फिर उनसे निकाह करने में तुम पर कोई हरज नहीं, फिर कोई गुनाह नहीं, फिर वो बंदा निकाह कर सकेगा। और फिर इसी में जो रिश्ते की वजह से हराम होती हैं वो आगे एक और बयान किया, वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, कि जो और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां, तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी पुष्ट से हैं, यानी जो इंसान की पुष्ट से बेटे होते हैं, फरमाया उनकी जो उनकी बीवियों से निकाह करना ये भी तुम पर हराम है। सुल्ब से क्या मुराद, यानी जो इंसान के हकीकी बेटे हैं, हकीकी बेटे हैं, तो उनकी जो बीवियां हैं उनसे निकाह करना भी फरमाया ये भी तुम पर हराम है, उनसे भी निकाह करना तुम पर हराम है। इसी तरह इससे जो मुंह बोले बेटे हैं वो निकल गए, जो लेपालिक बेटे हैं उनकी बीवियां वो निकल गई, क्योंकि वो उसके हकीकी सुल्ब से नहीं होते। लिहाजा लेपालिक बीवियां अगर वो किसी वजह से उसको तलाक दे दे तो ये इस बंदे के निकाह में आ सकती है, उस बंदे के निकाह में आ सकती है। इसी तरह इस सुल्ब के जो बेटे की बीवियां, इसी तरह इसमें रजाई जो बेटे हैं, रजाई बेटे, उनकी बीवियां भी इसमें शामिल है, क्योंकि हम पीछे उसूल पा रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जो नस्ब की वजह से रिश्ते हराम होती हैं इसी रजात की वजह से भी हराम हो जाते हैं। जो रजाई बेटे होंगे तो वो भी, उनकी बीवियां भी इस हुक्म में शामिल है। हाँ, जो लेपाली को होंगे, मुंह बोले बेटे होंगे, उनकी बीवियां शामिल नहीं। ये बारीक फर्क है, इसमें आपको मलहूज रखना है। ये ना हो आप मेरी तरफ जो मैंने मसले ना बताए वो आप मुआशरे में लोगों को बताते रहे कि हमारे साथ ने ये बता दिया है। तो आपने अच्छी तरह गौर व होश किए समझे बगैर किसी को भी आगे मसला नहीं बताना। जब तक आपको क्लियर ना हो, आप 100% ना समझ जाए, उस वक्त तक आपने किसी को आगे मसला नहीं बताना। पहले आपने खुद समझना है अच्छी तरह, फिर आप दूसरों को आगे बताएं। तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फिर एक और रिश्ता जो कायम होता है, हराम हुर्मत वाला रिश्ता, फरमाया व अंतजमाउ बैनल उख्तैन, दो बहनों को जमा करना बयक वकन निकाह में, ये भी हराम है, ये भी फरमाया हराम है। दो बहनों को बयक वकन निकाह में जमा नहीं कर सकते, दो बहनों को बयक वकत। सारे मैंने आपको बताया, सारे सवाल आप बाद में कीजिएगा, अभी मैं ये जो फिर मेरा जहन मुंतशिर हो जाएगा तो मसले से फिर आपको समझा नहीं सकूंगा। सारे सवाल आपने बाद में करने हैं। तो फरमाया दो रजाई बहनों को जमा करना एक बयक वकन निकाह में, ये भी हराम है। हाँ, अगर एक बहन फोत हो गई या उसको तलाक दे दी तो फिर अगर उसकी दूसरी बहन को निकाह में लाना चाहें तो फिर ला सकते हैं, लेकिन बयक वकत दो बहनों को निकाह में, इसमें रजाई बहनें भी शामिल है, रजाई बहनें भी शामिल है, उनको भी निकाह में जमा करना हराम है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयक वकत निकाह में फूफी और भतीजी को जमा करना, खाला और बांजी को जमा करना, ये भी मना फरमाया, ये भी मना फरमाया। वो भी मैं आपको हदीस मुबारक सुना दूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत का उसकी फूफी पर निकाह ना किया जाए, किसी औरत का उसकी फूफी पर निकाह ना किया जाए, और ना फूफी का उसकी भतीजी पर निकाह किया जाए, और ना फूफी का
اس کی بتیجی پر نکاح کیا جائے. یعنی کسی شخص کے نکاح میں پھوپھی ہے، آگے اس کی بتیجی نہ وہ کرے، بتیجی سے نکاح نہ کرے. یا کسی کی بتیجی ہے، کسی کی عقد میں کسی کی بتیجی ہے تو اس کی پھوپھی سے نکاح نہ کرے. پھر آگے فرمایا اور نہ کسی عورت کا اس کی حالہ پر نکاح کیا جائے، نہ کسی عورت کا اس کی حالہ پر نکاح کیا جائے، اور نہ حالہ کا اس کی بانجی پر نکاح کیا جائے. نہ کسی عورت کا اس کی حالہ پر نکاح کیا جائے اور نہ حالہ کا اس کی بانجی پر نکاح کیا جائے، اور نہ رشتہ میں بڑی کا چھوٹی پر اور نہ رشتہ میں چھوٹی کا بڑی پر. یعنی یہ کیونکہ رشتے میں ظاہر بات ہے پھوپھی بڑی ہوتی ہے، اسی طرح اور بتیجی چھوٹی ہوتی ہے، اس طرح حالہ بڑی ہوتی ہے اور بانجی چھوٹی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ نہ بڑی کا چھوٹی پر نہ چھوٹی کا بڑی پر نکاح کیا جائے. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2065، حدیث نمبر 2065 2065. اور سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1129. تو اس سے پتہ چلا کہ دو بہنوں کو، حقیقی بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے اور رضائی بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، رضائی بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے. اب اس میں آپ کو ایک میں اصول بتا دوں جو فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کیسے کوئی بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے، یہ حلال ہے، کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو ایک بڑا سادہ سا اصول فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک عورت سے نکاح کیا ہے، کسی اور عورت سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں پتہ نہیں اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، لیکن اس کی بتیجی نہ ہو، اس کی حالہ نہ ہو، اس کی بانجی نہ ہو، اس کی پھوپھی نہ ہو. تو شریعت نے فقہا نے ایک اصول بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے آپ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں، ایک کو مرد تصور کر لیں. تو اگر تو وہ مرد اس عورت کا چچا بن گیا، اس عورت کا چچا بن گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ جو دوسری عورت ہے وہ اس کی بتیجی ہوئی، لہذا نکاح کرنا حرام. اور اسی طرح اگر وہ مرد دوسری عورت کا ماموں بن گیا تو اس کا مطلب ہے دوسری عورت اس کی بانجی بن گئی، لہذا نکاح کرنا حرام. تو اس لیے دونوں بہنوں کو، دو عورتوں کو جمع کرتے وقت فقہا نے بیان کیا اگر ان میں سے کسی ایک عورت کو مرد تصور کر لیا جائے اور وہ اس کا حرمت والا رشتہ نکل آئے تو اس کا مطلب ہے وہ دوسری عورت اس پر حرام ہو جائے گی، دوسری عورت اس پر حرام ہو جائے گی. تو یہ شریعت نے کچھ اصول بیان کیے ہیں. اسی طرح جو رضائی پھوپھیاں ہوگی، رضائی حالہ ہوں گی، وہ بھی اسی طرح حرام ہو جائے گی جو میں نے رضائی رشتوں میں آپ کو بیان کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ان حرمت والے رشتوں کو بڑے تفصیل سے بیان فرما دی. پھر آگے فرما دیا الا ما قد سلف، فرمایا ہاں جو پہلے گزر چکا وہ معاف ہے. یعنی ان احکام کے اترنے سے پہلے جو لوگ عمل کرتے رہے اور ان احکام کے بارے میں انہیں پتہ نہیں چلا تو فرمایا وہ تم پر وہ تمہیں معاف ہیں. انا بے شک اللہ کان وہ ہے غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیماً نہایت مہربان. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. آگے آیت نمبر 24 ہے، اس کا بعد تھوڑا سا ٹکڑا میں آج بیان کروں گا، باقی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے کیونکہ یہ آج بڑا تفصیل ہو گیا. اس میں بھی ایک حرمت والا رشتہ آ رہا ہے تو میں نے چاہا آج وہ مکمل کر دوں. وہ 5واں پارہ شروع ہو گیا الحمدللہ آج ہی. تو فرمایا والمحسنات اور شوہر والی عورتیں من النساء عورتوں میں سے،
فرمایا جو پاک دامن ہے شوہر والی جو ہے من النساء عورتوں میں سے وہ بھی تم پر حرام ہے، وہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی جو کسی اور مومن مسلمان مرد کے نکاح میں ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ بھی ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وہ بھی حرمت والے، وہ بھی کسی رشتہ نکاح کے سبب میں آ جائے گی، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا سوائے ماں ان کے ملکت ملکیت میں آ جائیں ایمانکم تمہارے ہاتھوں کے، فرمایا سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی جو کافروں کی قیدی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں، تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ پہلے زمانے میں تھا، آج کل کے دور میں تو نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں وہ کافی لوگ ہمارے مسلمان عورتوں کو بھی قید کر لیتے تھے، انہوں نے لونڈیاں بنا لیتے تھے، اس لیے اسلام میں بھی یہ حکم جائز رکھا گیا کہ جو ان کی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ 14 حرمت والے ٹوٹل رشتے ان دونوں آیتوں میں بنتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ان حرمت والے رشتوں کو بیان کیا، جو میں نے سارے آپ کے سامنے بیان کر دیے، نسبی رشتے، سببی رشتے جو سبب سے، اور مساہرت جو رشتہ نکاح کے سبب سے بنے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اپنے احکام کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احکام کی نافرمانی سے بچائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔